تشریف فرما بوقار مقدس علماء کرام، شور ذوی احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آقا کی بارگاہ میں سب لوگ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس محبت بھری بستی کا نام بایزید پور ہے، یہی ہے نا؟ یہی نام ہے نا؟ سرسما دوراہے کے متصل قریب، ضلع شاید مراد آباد ہوگا۔ میری چند لوگوں سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ ان کا اخلاق بہت پیارا ہے۔ جو دو بھائی مجھے لینے گئے یا جن سے فون پہ بات ہوئی، ملاقات ہوئی، تو مجھے پتہ چلا کہ جب ان کا اخلاق اچھا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ پورے گاؤں کا الحمدللہ اخلاق اچھا ہوگا۔ جی جی۔ بریانی کی دیگ بنائی جاتی ہے نا، پتیلا، پتیلی نہیں پتیلا۔ یہ دو تین بچے بہت بول رہے ہیں، بیٹا نہیں اب آپ کو نہیں بولنا، میں خود سنبھال لوں گا، بے فکر رہو۔ میرا یہی کام ہے۔ پہلے میں دن میں بچوں کو پڑھاتا تھا، اب رات میں چچوں کو پڑھاتا ہوں۔ جی جی۔ بس آپ سب سے زیادہ یہ جی کریں گے، واللہ خیر فرمائے۔ ہندوستان میں 7 عجوبے ہیں، 8واں یہی ہے۔ سنبھل کے مائک منہ میں نہ چلا جائے، دھیان رکھیو۔ اور بڑے جبے قبے میں آئے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال بیٹا اب مت بولیو، کیونکہ ہماری تقریر نا پورے ہندوستان میں سنی جاتی ہے، اور یہ کتنے چینل والے ہیں۔ اب میں تمہاری طرف اشارہ کروں گا تو تمہارا نام آ جائے گا کہ یار بتاؤ پورے ہندوستان میں 2-3 لڑکے کتنے بدتمیز تھے کہ جلسے میں باتیں کر رہے تھے۔ اگر اپنی بدنامی اڑانا چاہتے ہو تو اب بول لینا، اور اگر نہیں چاہتے ہو تو خاموش رہنا۔ یہ چینل والے دیکھ رہے ہیں، یہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور 1-2-4 گاؤں میں نہیں، ہماری تقریر پورے ہندوستان میں سنی جاتی ہے، اس لیے بہت دور تک جائے گی۔ اور گاؤں کا نام میں اس لیے لیتا ہوں، تم لوگ اتنی محنت کرتے ہو تاکہ اس گاؤں کا پتہ چل جائے۔ ممبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں۔ ابھی مجھ سے پہلے
خطیب ہندوستان حضرت علامہ و مولانا مفتی جلیس صاحب قبلہ تقریر کر کے گئے ہیں اور بہت شاندار نعت شریف پڑھی. شاکار ترنم شاعر اسلام مداح خیر الانام یونس رضا کئی مرتبہ اسٹیجوں پہ ملاقات ہوئی ہے، مؤدب ہیں، اللہ سلامت رکھے. آمین. ہمارے ان بزرگ سے کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسن. اتنے پیار سے نام بتا رہے ہیں کہ مجھ تک آواز بھی نہیں آ رہی ہے پوری. جی چلو محمد حسن نام، یہاں سے ہمارے بھائی تک یہ مفتی اسرائیل صاحب قبلہ ہے، ادھر تک ہمارے اس بچے تک جتنے بھی ہیں سب میرے سر کے تاج ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کرسی پہ بیٹھ گئے ہوں سب سے اچھا میں ہی ہوں، نہیں. کوئی پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو، ان لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہو. بے شک. ابھی ایک بھائی ہمارا نوٹ دینے کے لیے آیا، کوئی پتہ نہیں کون کس حال میں ہے، کیا ہے، اللہ جانے. اپنے سے ہارتا کبھی کسی کو مت سمجھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی. اب یہ ممبر شریف پر اگر میں سب کے نام لوں تو دیر ہوگی نا، اور مجھے سب کے نام یاد ہے بھی نہیں. میں آپ کے گاؤں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں شاید، اور موسم آپ دیکھ رہے ہیں سفر زیادہ لمبا ہوتا ہے جس کی وجہ سے، اور آج تو ڈرائیور بھی نہیں، میں خود ہی رامپور سے کار چلا کے لایا ہوں. بہرحال تو ممبر شریف پر نام بھی مجھے یاد نہیں ہے، مگر مجھے اپنے نبی کا فرمان ضرور یاد ہے. اب ان کا تعارف کراؤں تو کراؤں کیسے، نام یاد نہیں ہے. مگر ایک بات بتائیں، اگر میں کسی کی تعریف کروں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ اگر کسی کی تعریف کریں تو آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر میرے نبی کسی کی تعریف کریں تو کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خمس من الغبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف والنظر الی العالم. نبی فرماتے ہیں 5 چیزیں غبادت میں سے ہیں. بے شک. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ. برکتیں فرمائے. کتنی چیزیں بولو پیارے؟ 5 چیزیں. سبحان اللہ. نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت. بے شک. کیا کرنا بولو؟ اب ایمانداری سے بتائیے اپنا کیا حال ہے؟ کم کھاتے ہو؟ اگر ولیمے میں دعوت ہو جائے تو ڈونگے کی خیر رہتی ہے، سڑا سڑا. اور تم ہی نہیں، بعض مولانا بھی بہت ہی کھاتا ہے. اللہ فرمائے. نہیں مفتی صاحب کے بولے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اور آپ بھی اگر کھینچ لیں گے تو چلے گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں بعض اس بندے کی کوئی صحت ہے. مگر دیکھیو، کھانا کھا لیا بیٹا تم نے بھی؟ جنہوں نے کھلایا ہوگا بس وہی سمجھتے ہوں گے. اللہ برکت فرمائے. نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت. آج سے 2 لقمے، اللہ برکت فرمائے، آج سے 2 لقمے کم کھاؤ گے، کم کھاؤ گے تو نماز میں کاہلی نہیں آئے گی، جی جی. سستی نہیں آئے گی. نماز پڑھو گے گیس کم بنے گا. جو ڈوں ڈوں کرتے گھومتے ہو نا، پھر گیس کم بنے گا. نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا وقت نہیں ہے، خالی بیٹھ جائے، جتنی سانسیں لے گا قرآن شریف بھی نہیں پڑھ رہا ہے. علامہ زمخشری لکھتے ہیں
जितनी सांसें लेगा अल्लाह ताला उसे हर सांस पर 400 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या मगर बात है, जिंदाबाद। हम मस्जिद में जाते हैं नमाज बेशक, पढ़ने, सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकतें फरमाए, तो हमारा मामला ही अलग होता है। जी जी नियत बनती है भाई अजीतपुर में और टहलिया सिरिस्मा दौराई की कव्वालियों में। जी 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 जी, हाँ अभी मैं आया हूं तो पी पी करते करते मैं था, औरतें नहीं हट रही हैं, औरतें नहीं हट, इतनी औरत जा रही है उरस में, सही बता रहा हूँ, इतनी औरत जा रही है। और एक साल तो शेख चिल्ली आया था यहाँ, जी जी मेरी जी, कई तकरीरें हुई इस पे। जी जी। यार उर्सों में लोग बरकत लेने जाते हैं, दुआएं लेने जाते हैं, जिसकी औलाद नहीं होती जी जी। औलाद मांगने जाते हैं, अच्छी चीज है, मगर इन कमबख्तों ने किसको बुलाया? शेख चिल्ली को। शेख चिल्ली। जैसे बड़ी बरकतें मिलेंगी शेख चिल्ली से, वो घुटन्ना पहन के पूरे मोहल्ले को लूट के चला गया। हाँ, जी जी और बेचारा किसी ने मकान बनाया कच्चा बच्चा को, क्योंकि हमारे यहाँ घोटाले बहुत है ना, पैसे कम है, हाँ, जी जी गुटखा खाएगा छीन छीन के, कभी इसका छीन लिया, कभी उसका, अपना खुद कमाता नहीं, अब्बा बोले मेरे पास नहीं, चल लेके आ, तो कभी किसी की बैटरी खोल ली, कभी किसी का नल खोल, एक की छत पे चढ़ गए, गिरा दिया छज्जा। ये हालात मुसलमानों के। लेकिन मैं जो कह रहा था, मस्जिद में अगर नमाज पढ़ो तो कैसे पढ़ो? राज इलाहाबादी ने कहा, पढ़ दूं? जी। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बाबा सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगर जरा प्यार से बोलोगे ना तो मेरी नींद भी भाग जाएगी, आवाज भी खुल जाएगी। जी जी जी, सुभान अल्लाह। वरना जमा हुए जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूं। अल्लाह बरकतें फरमाए। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। तेरे सजदों को भी बाबा बाबा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। क्या बात है, जिंदाबाद। आज जाहिल भी क्या बात है। आज जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रा, सरजमीने बाजाजीतपुर का सुन्नी मुसलमान, चश्मे गौसुल बरा हजरत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान साई किबला जिंदाबाद। बेटा इस पे ना थोड़ा मुंह अलग हटा के नारा बोलियो, ठीक है? हाँ, अब इतनी भी नहीं गई, स्टेज के पीछे चले जाओ। इसका भी थोड़ा ध्यान रखियो। एक बंदा बरेली के इलाके में वो नारा लगाता है, एक ही है, एक जलसे में दोनों लड़ गए है नहीं? बोले मैं लगाऊंगा, ये बोले मैं लगाऊंगा। अब मैं आराम कर रहा था,
اور دوسرے قاری دلشاد پتہ نہیں کون تقریر کر رہے ہیں، وہ بیچارے باہر گئے. کریل والے تھے. ہاں بہرحال کلیئر والے جو بھی ہوں. ہاں اب ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا. میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں جلسہ رک گیا؟ بولے حضرت دو مولانا لڑ گئے. مجھے پتہ چلا ان میں مچھردانی کا ڈنڈا لے کے اتنا موٹا جب گیا ہوں، کیونکہ مدرسے میں پڑھا تھا، میری عادت ہے جتنا موٹا ڈنڈا لے کے، اور جب دونوں کو مارا ہوں رپٹایا ہوں اسٹیج سے. اگر ہمارے یہاں ایسا جھگڑا ہوگا اسٹیج پہ تو پھر ان لوگوں میں کیا ہوگا؟ اس لیے نعرہ تھوڑا حساب سے لگے بیٹا. اب بات چل رہی تھی سرکار غوث پاک کی. جی جی واہ واہ واہ. میں نے اس بچے کو دیکھا، آپ سمجھ رہے ہو نا کہ جو بہت زیادہ چمکدار ہوگا، ویسا ہوگا، یوں ہوگا اور توں ہوگا، وہی نہیں. اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ کسی کسی کے نا تھوک نکلتا ہوتا ہے اور لگا ہوتا ہے، مگر وہ بڑا کام کا ہوتا ہے. جی آپ یہاں سے جائیے پیلی بھیت شریف. پیلی بھیت شریف میں کلہ والے کا نام آتا ہے جس کا نام ہے شاہ جی میاں حضور. بے شک سے. آپ نے نام سنا ہوگا شاہ جی میاں حضور. شاہ جی میاں حضور سے دو مولانا جلتے تھے. اچھا بعض مولاناؤں میں بھی اتنا حسد ہے، اللہ معاف فرمائے، بڑی پٹائی ہوگی ان کی قبرستان میں. ہاں اور ایسے ہی پیروں میں، اور ان پیروں کو تو اتنا مارا جائے گا، لتاڑ کے مارا جائے گا. کم وقت اتنا نمبری ہے، عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہا ہوتا، عورتوں سے پاؤں پھیلا دیے اور عورتیں دبا رہی ہے. وہ عورتیں فیضان لوٹ رہی ہیں. اور ایمانداری سے بتاؤ، جو عورتوں سے اگر ہاتھ پاؤں دبا وہ پیر ہو سکتا کیا؟ نہیں. اسے نماز کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، اور مار رہا سلبے پہ سلبا اور کہہ رہا حق علی حق. اس کی نلی توڑ دیا، نلی. قبرستان بہت مارا جائے گا اسے، بہت ہی مارا جائے گا اسے، صحیح بتا رہا ہوں. اتنا چیخے گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اس کو تو. ہاں ارے حضرت ہم نے پڑھا ہے مفتی صاحب، قرآن شریف کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. جی جی حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی خشک ہو جائے اور اس زمین پہ گھاس جمائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں کھا لیں، چر لیں، تو علی وہ ہے اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. واہ 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 سبحان اللہ. اور یہ چلم پہ چلم مار رہے اور گئے حق علی حق علی. اب بتاؤ اس کا کیا؟ بہت ہی مارا جائے گا. شاہ جی میاں حضور تالاب پہ وضو بنا رہے تھے، دو مولانا انہوں نے سوچا یار یہ اپنے آپ کو اللہ کے ولی، ان کو لوگ اللہ کے ولی کہتے ہیں، انہوں نے وضو بنایا، مسا پورا نہیں کیا، چوتھائی سر کا مسا جو فرض ہے وہ کر لیا، سنت ادا نہیں کی، اور جب سنت ادا نہیں کی تو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. شاہ جی میاں اتنی دور تھے، کہا جلدی چلو. مولانا بولے نا جلدی چلو جلدی، کہیں ایسا نہ ہو یہ نکل جائے، جلدی چلو اس کو پکڑ لے. مگر اللہ والا دل کے حالات جانتا ہے. شاہ جی میاں حضور وہیں پہ بیٹھ گئے. جب یہ دو مولانا پہنچے، شاہ جی میاں حضور نے اپنی گردن پکڑی اور پکڑنے کے بعد ادھر ہلائی ادھر ہلائی، بولے لا الہ الا اللہ کر کے یہاں سے الگ کر لی اور پورا سر اپنے تالاب میں ڈبو دیا. پھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ، پھر دوبارہ ڈبویا لا الہ الا اللہ، 3 مرتبہ ڈبو دیا اور ڈبونے کے بعد پھر گردن پہ سر رکھ لیا اور بولے محمد الرسول اللہ، اور کہنے
لگے مولانا اب بتاؤ اب تو غسل بھی ہو گیا ہوگا. بے شک سبحان اللہ زندہ اب تو باد. غسل بھی. ہو گیا ہوگا. ان دونوں نے کلمہ قدموں پہ گر گئے. کہہ رہے پتا کیسے چلا آپ کو؟ تو شاعر کیا بولا؟ تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. اے بابا سبحان اللہ ذرا پیار سے بول دیجئے ایک مرتبہ. سبحان اللہ. تو نے پی پیالوں سے میں نے پی نگاہوں سے. فرق ہے بہت ساقی میرے تیرے پینے. بابا سبحان اللہ زندہ باد. اب یہ میں نے ابتدا کر دی ہے. اب یہاں سے جو میرا اصول ہے تقریر کا آ جاؤ اسی پہ، کیونکہ میں نے اب بنیاد ڈال دی. حضور کے زمانے میں لوگ اگر جس کے گھر میں بیٹیاں ہوتی تھی، لوگ اپنے آپ کو جن کی بیٹیاں ہوتی تھی وہ حقیر سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے ہمارا نصیب ہارتا ہے. ایک دن حضور نے دیکھا، ابتدائی دور کی بات ہے، تو اللہ کے رسول اب کھڑے ہو کے بیان فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں سنو، اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے جی تو وہ جنت کا حقدار ہے. بے شک سبحان اللہ. اب تو 3 بیٹیوں والے خوش ہو گئے. پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں، اگر 2 ہوں تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا اگر وہ 2 کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار. بابا سبحان. ایک صحابی اور کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آقا اگر جس کی 1 بیٹی ہو تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے. بے شک سبحان اللہ. بیٹیوں کی وجہ سے جنت. کس کی وجہ سے بولو؟ یہ میں نے بنیاد. اب دوسری حدیث کی ٹکر پہ سناؤں گا، اور جو بات لاؤں گا قرآن و حدیث سے. مجھے ایسے ویسے مولانا مت سمجھیو، جی ذمہ داری سے بول کے جاؤں گا. اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام. سمجھے؟ میں کسی مولانا کے اس دور کی بات نہیں کرتا، ڈائریکٹ یا تو قرآن یا حدیث کی وہاں لے جا کر کے رکھوں گا کہ کوئی مائی کلا لیے کہی نہیں سکتا میں ان کی بات نہیں مانتا. جی. اب یہ تو نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں 1 بیٹی صحیح پرورش کر دے تو جنت کا حقدار. بے شک. کس کی وجہ سے بولو؟ بیٹیوں کی وجہ سے. اللہ برکتیں فرمائے. آپ امام صاحب ہیں؟ اچھا ہیں؟ مسجد کے؟ اچھا محمد رضوان صاحب آپ کے نا؟ ظہیر اللہ. بہرحال جو بھی ہیں صافہ باندھا، اللہ سلامت رکھے. جس کی 3 بیٹیاں 2 بیٹیاں 1 بیٹی تو وہ جنت کا حقدار. کیوں؟ صحیح پرورش. اب ذرا حدیث سنو اور اپنے گریبان میں جھانکنا. نبی فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء. نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. کتنے لوگ بولو؟ اور اگر نبی جس کو منع کر دے تو کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا.
अगर नबी मना कर दे तो कोई पीर भी नहीं ले जा सकता, अगर नबी मना कर दे तो उसकी नमाजें भी नहीं, रोजे भी नहीं, ज़कात भी नहीं, हज भी नहीं, कोई जन्नत में नहीं ले जा सकता। अब नबी ने फरमाया 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अब जरा इस बात पर तवज्जो रखना, एक तरफ नबी ने ये कहा जिसकी 3 बेटियां हो जन्नत का हकदार, 2 बेटियां हो जन्नत का हकदार, 1 बेटी हो जन्नत का हकदार, अगर उनकी सही परवरिश करे। और नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन कौन नहीं जा सकते? नंबर 1 माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को नाराज करने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला। नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। आप समझ रहे होंगे दयूस कौन है? बायजीदपुर में किसका नाम है? जरा सुनो प्यारे, दयूस किसको कहते हैं? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां कानों में एयरफोन लगा करके जीने की आड़ में गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां छतों पे चढ़ चढ़ के बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपना जिस्म दिखा रही है। अब जरा इस जलसे में बायजीदपुर के गयूर मुसलमानों, नबी की हदीस को कोई माई का लाल अगर गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो वो है जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटी मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग कर रही हो। अब तुम्हें देखना होगा, तुम्हारे यहाँ अगर शादी हो तो तुम्हारी बेटियों का पहनावा कैसा है। तुम्हारे यहाँ पे कोई फंक्शन हो तो हमारी बेटियां सही कपड़े पहनती है या नहीं पहनती है। मैं गारंटेड बोलता हूं, ये बायजीदपुर की सरजमीन है, यहां पर भी अगर शादी होती है तो 50 लड़कियां ऐसी हैं जिनके सरों पे दुपट्टा नहीं मिल सकता, जिनके गले चिरे होंगे, जिनकी आस्तीनें कटी होंगी, जिनके बड़े बड़े शरारे और खरारे। ये बाप कहां है? ये मां कहां है? कोई मौलाना नहीं कहता, कोई पीर नहीं कहता, कोई मुफ्ती नहीं कहता। नबी फरमाते हैं अगर जिसकी बेटी आवारा घूमे वो कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितने हज करे, कितनी ज़कात दे, अगर उसकी बेटी आवारा है, शरीयत के खिलाफ कदम उठता है तो वो माँ बाप दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न फैजाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फैसला तुम्हें करना होगा। मैं तो अपनी बात, अपना ही शीशा, अपना ही चेहरा दिखाता हूं। समझ रहे मेरी बात? मैंने दोनों हदीस रखी। एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत है अगर सही परवरिश कर दो तो, और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का दरवाजा बंद है। ओ बेटा बात मत करो, अगर आजाद छोड़ दो तो। अब तुम्हारे यहां शादी होगी, ब्याह होगा, कोई फंक्शन देख लेना तुम, लड़की तो लड़की अधेड़ इतना मुंह पे लपेटे पड़ी होगी, बूढ़ी घोड़ी नहीं लगाम जी। और अच्छे यार हद तो ये हो गई, वो बाप है। कौन ऐसा बाप है जिसने अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देखा जी। और ये भाई, मैं तो इन भाइयों पे उफ करता हूं, तुफ तो नहीं कर सकता यार। तुम इस लायक नहीं हुए कि अपनी बहन के सर पे आंचल रख देते, तुम इस लायक नहीं हुए अपनी बहन को दुपट्टा उड़ा देते। कौन भाई?
تو اس لائق ہوتا؟ تمہارے ہاتھ ہیں ایسے؟ کون بھائی ہے جو اپنی بہن کو دوپٹہ اڑائے گا؟ وہ بھائی جو ڈیجو پہ کولے مٹکاتا ہے، وہ بھائی جو آدھے سے زیادہ چھکا بنا پڑا، وہ بھائی جو نچکیا ہو گیا نچکیا۔ تم دیکھ لینا باز لڑکا گلے میں چین پہنا ہوگا، ہاتھ میں چین کڑے پہنا ہوگا، 2 3 انگوٹیاں پہنا ہوگا، بال ہوں گے غیروں جیسے، لڑکیوں جیسے کنگے لگائے پڑے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا بننا چاہ رہا؟ چھکا تو بن گیا، اب تالی بجا کے کہاں ٹھمکا مارے گا؟ مرد تو رہا نہیں۔ اور مرد اپنی بہن کو دوپٹہ اڑاتا ہے۔ پرانے یہ لوگ تھے، ان کی مونچھ تھی، ان کی ڈاڑھی تھی، ان کے مرد تھے یہ۔ مگر آج کا، اب میں ماں باپ سے، بایزید پور میں کم سے کم 100 گھر تو ہوں گے حضرت، 200 گھر تقریباً۔ اگر 200 گھر میں لڑکیاں ہیں تو 150 گھر ایسے ہیں جن کی بیٹیوں پہ موبائل ہے۔ اچھا بیٹیوں پہ، یہ بیٹوں پہ نہیں ہے۔ ابھی تمہاری طرف بھی آؤں گا بیٹا، لیکن ذرا میری طرف توجہ دو۔ اب دنیا ہم پہ تھوک رہی ہے۔ مسلمان کی بچی مر سکتی تھی مگر کسی ہندو کو اپنی زبان نہیں چسا سکتی تھی۔ آج 10 لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی، چلی گئی اپنے دھرم۔ تمہیں کیا پتا؟ ہم ہندوستان میں گھومتے، یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، یہ لوگ انہیں معلوم ہے، ان سے پوچھو تمہیں کیا پتا؟ تمہارے گاؤں میں ڈی جے آ گیا، ہے کر کے کولے مٹکا لیے، تمہیں یہی پتہ نہیں اماں گھر چھت پہ کھڑی ہے یا بہن چھت پہ کھڑی ہے، خالہ چھت پہ کھڑی ہے، شرم حیا غیرت سب ختم ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے بیٹا؟ ہم سے پوچھو، پوری دنیا اسلام کی دشمن ہو چکی ہے، اور ہمارے بچے معلوم ہے کائے پہ لڑ رہے ہیں؟ ڈھول پہ، تاشوں پہ، گاجوں پہ، میلوں پہ، ٹھیلوں پہ۔ بس محرم کا مہینہ آیا، ہری پٹی باندھ لی اور ڈھول پہ شراب پی پی کے ناچ رہا۔ ایمانداری سے بتاؤ، شراب پی کے ڈھول بجانے والا کیا حسینی ہو سکتا ہے؟ نہیں، بولو ہو سکتا ہے کیا؟ یہ نہیں آدھے سے زیادہ یہ ہمارے بچے کام کر رہے ہیں۔ جی جلوس محمدی کتنا پاکیزہ جلوس، جیسے ہی نکل کے گیا گلیوں میں لڑکیاں چھت پہ کھڑی ہیں، یہیں پہ زیادہ کود کود کے نعرے لگاتا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاکہ وہ ہمیں دیکھیں ہم انہیں دیکھیں۔ اس سے یہ پوچھو، ایمانداری سے بتاؤ، جو لڑکیوں کو دیکھ کے کود رہا ناچ رہا، یہ غلام نبی ہے یا اس کے رگوں میں شیطان دوڑ رہا؟ جس دن اگر یہ پکا سچا نبی کا غلام بن گیا، اس دن دنیا کی اس کو پوری دنیا مل کے جھکا نہیں سکتی ہے۔ جی جی جی۔ اب بات یہ چل رہی تھی، کم سے کم 100 لڑکیاں ایسی ہیں، 100 گھر ایسے، 150 گھر ایسے جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہے۔ مجھے اتنا بتا دو، بایزید پور میں کس کی لڑکی ایسی ہے جس کی ٹرینیں چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہا ہے، ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں، ٹرک چل رہے ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، فیکٹری چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، موبائل کے بغیر سارے ٹرک ڈوب جائیں گے، ٹرینوں میں آگ لگ جائے گی، بسیں پھک جائیں گی، فیکٹری لٹ جائے گی۔ بولو ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ ایک کی بھی بیٹی ایسی نہیں ہے۔ او باپ 3 روٹی کھاتے ہو، 1.5 کی عقل رکھو، تو بیٹی کو موبائل کیوں دیا؟ ذرا اتنا بتاؤ، کس سے بات کرنے دیا؟ کون ہے ایسا رشتہ دار؟ اور عورتیں تو یہاں آئی نہیں، مگر اپنے گھر جا کے بتانا، میں بتا دوں کام کی بات۔ بتاؤں؟ ہر ماں کو پتا ہے، ہر ماں کو پتا ہے میری بیٹی سینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کس سے باتیں کر رہی ہے۔ اگر پتا نہیں ہے تو کیا یہ ماں پاگل ہے کیا؟ پھر ماں کیوں بنی؟ ہم لوگ نعرہ لگا دیتے نا کھڑے ہو کے جلسے میں کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بڑے پیر صاحب کا تم نام لیتے ہو، تم نے یہ کرامت سنی ہوگی،
بڑے پیر صاحب کے ابا کی کہ جا رہے تھے ندی، راستے میں پڑی، سیب بہ کے آ رہا تھا، انہوں نے سیب کھا لیا، پھر معافی تلافی کے لیے ندی 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 چلے تو ایک باغ تھا، وہ بھی سید صاحب کا تھا، آل رسول کا، ان کا نام سید عبداللہ سومئی تھا۔ ان سے کہا چچا میاں یا تو اپنے سیب کی قیمت لے لو، میں نے ایسے ایسے کھا لیا، یا پھر معاف کر دو۔ تو انہوں نے سوچا بیٹا کون سے خاندان سے؟ سید خاندان سے، تو وہ بھی بولے اس زمانے میں ایسا بچہ مل جائے۔ کہا ٹھیک ہے تمہیں میرا باغ رکھانا پڑے گا۔ یہ سب باتیں ہوئی تھی نہیں، تم نے سنا ہوگا۔ انہوں نے باغ بھی رکھایا، بولے اب معاف کر دو۔ بولے نہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ لیکن کہا اچھا بیٹی سے؟ کہا سن تو لو بیٹی کیسی ہے؟ ایسی بیٹی ہے جو آنکھوں سے بھی خراب ہے، جس کی آنکھیں بھی بیکار ہے، جو ہاتھوں سے بھی بیکار ہے، جو پاؤں سے بھی بیکار ہے، جو کانوں سے بھی بیکار ہے، اور جو زبان سے بھی بیکار ہے۔ یہ تو کہا تھا۔ اب بتاؤ جس کی آنکھیں بیکار ہو، کان بیکار ہو، ہاتھ بیکار ہو، پاؤں بیکار ہو، منہ بیکار ہو، زبان مطلب، تو اب بچے ہی کیا اس میں؟ مگر پھر بھی ایک سیب کی معافی تلافی کے لیے انہوں نے منظوری کر لی تھی۔ تم نے نعرہ لگا دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ، اس کا مطلب ہی نہیں سمجھی ہماری قوم، اور آدھے سے زیادہ مولانا بھی نہیں سمجھے۔ میں جا رہا تھا تقریر کرنے، حضرت فرید نگر ہے بریلی سے آگے، عصر کا ٹائم ہو رہا تھا، میں نے گاڑی روک دی، ڈرائیور سے میں نے کہا روکو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھی، لڑکوں نے مجھے پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں جو موبائل میں، سمجھو بڑے لوگ چپٹ گئے، ہاتھ چوم رہے ہیں۔ میں نے کہا یار بڑے اچھے لڑکے، اتنے میں گنے کی ٹرالی آ گئی، مجھے چھوڑ کے سب کھینچنے پہنچ گئے۔ یہ ہے نیکی ان کی، رکھے رہ گئے سید صاحب ایک طرف۔ ہاں ایک گنے کی ایک پتیلا، ادھر آ، تیرا ابا کی ٹرالی، مطلب ایسے حالات۔ مونگ پھلی کا ٹھیلا آ جائے، دو چار چٹکا کے کھا جائے گا، کیا کہ لو ذرا 10 روپے کی دے دیو، اور یہ جو دو چار دانے کھا لیے تیرے ابا کے دے گیا۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں ذرا سنو، توجہ رکھو، غور کرو، مطلب کیا تھا؟ جب باپ ایسا ہو، جب ماں ایسی ہو، تبھی تو بچہ غوث پاک پیدا ہوتا ہے۔ بڑے پیر کی ماں پیٹ میں بڑے پیر ہے، برتن مانج رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، جھاڑو مار رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، 15 پارے پڑھ لیتے ہیں، ان کی ماں پڑھ لیتی ہے، پیٹ میں بڑے پیر صاحب ہیں، جب پیدا ہوئے تو 15 پاروں کے حافظ